السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کا اسلامیات کا معلم قاری فیاض احمد سعیدی سبق نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے احادیث پر مشتمل حدیث نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اور تشریح ہم نے پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 4 تک تو ہم نے پڑھ بھی لیا اور آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دے دیا۔ دسمبر ٹیسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج ہم حدیث نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسلامیات کی بک جو ہے اس کا صفحہ نمبر 50 کھولیں، اس پہ حدیث نمبر 5 ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کا صریح ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا یؤمن، نہیں مومن تم میں سے، احدکم کوئی ایک، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یا جب تک کہ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یکون ہواہ اس کی خواہش نہ ہو جائے، تابعا مطابق، لما جئت بہ جو میں لایا ہوں۔ اب بامحاورہ ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے؟ لما جئت بہ سے مراد ہے جو میں لایا ہوں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لائے۔ ایک شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے اس شعر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ساتھ لائے کہ جب آپ غار ہرا سے آئے تھے واپس تو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ساتھ لائے تھے، یعنی آپ پر وہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اب انسان کی فرماتے ہیں، انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں چیزوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ فطرت کہتے ہیں بیٹا طبیعت کو، کہ انسان کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، اس کی طبیعت میں شروع سے ہی نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، سمجھ رکھی گئی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یا یہ بری چیز ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، 5-6 ماہ کا یا 7-8 ماہ کا بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اگر اس کے سامنے آپ آگ روشن کریں تو وہ آگ روشن ہوتی چمکتی ہے تو وہ بچہ اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ جائے گا دوڑتا ہوا، اسے تو پتہ نہیں ہے، بچہ ہے، کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ فرسٹ ٹائم جب وہ اس کی طرف بھاگے گا، دوڑے گا، اور جا کے اس کا دل بھی چاہے گا کہ میں اس کو پکڑوں، اس کے دل کو بھا جائے گی نا وہ اس کی چمک، تو وہ اس کو پکڑنے لگے گا۔ اب اس کی طبیعت ہے، اس کی فطرت میں ہے جلانا، آگ جو ہے اس کی فطرت میں ہے جلانا۔ اب آگ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے میں اس کو نہ جلاؤں، یا یہ بڑا بچہ ہے، یا یہ نوجوان ہے، یا یہ بوڑھا ہے، اس کی فطرت میں ہے جلانا، وہ جلائے گی، چاہے وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، چاہے بڑا بچہ ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، اس نے جلانا ہے، اس نے لحاظ نہیں کرنا۔ اب جب وہ اس میں ہاتھ ڈالے گا تو آگ اپنا کام دکھائے گی اور وہ اس کو جلائے گی۔ جب اس کا ہاتھ جلے گا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگے گا۔ اب اگر آپ اسے اس کی طرف لے بھی جانا چاہیں گے تو وہ نہیں جائے گا، پیچھے کی طرف بھاگے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، یہ تو بری چیز ہے، میں تو اس کی طرف ایسے بھاگ پڑا تھا، وہ پھر بھی نہیں جائے گا اس کی طرف۔ تو اس لیے انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا شعور رکھا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نیکی والا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اس پر آپ چلتے جائیں گے تو آگے جنت ہے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور بتا دیا کہ یہ برائی والا راستہ ہے، برا راستہ ہے، گناہوں والا راستہ ہے، یہ اس پر آپ چلیں گے تو یہ سیدھا یہ جائے گا، آگے جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے، اس میں گر جائیں گے۔ اب سب کو پتہ ہے، جب سب کو پتہ ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی اور برائی دونوں میں فرق کریں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں۔ اب دیکھیں، کبھی کبھی ارادہ اور اختیار 2 چیزیں ہیں، علیحدہ علیحدہ۔
کبھی کبھی انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اس پہ اختیار نہیں ہوتا. کوئی بھی کام ہو، اچھا یا برا، اس کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کا اختیار نہیں ہوتا. اختیار جو ہے وہ پیسوں سے ہوتا ہے. ارادہ تو ہے اس کا لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے برائی کا اس کا ارادہ ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے سے ہونا ہے کام تو وہ نہیں کر سکتا. ایسے ہی کبھی کبھی اختیار ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، موڈ نہیں ہوتا شراب پینے کا، چوری کرنے کا، فلاں فلاں جو بھی ہے. بہرحال تو ارادہ و اختیار کے باوجود، دونوں چیزوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے شعور، اس لیے اسے ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے، یعنی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا کرے. قرآن پاک میں آتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، وهو کرہ لکم، لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم انہیں ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے حق میں بہتر ہیں. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے لیے بہتر ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہیں، اچھی نہیں ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یہ آیت کا ترجمہ یہاں جو ہے بہت اچھی طرح فٹ آتا ہے کہ ہم اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں. کوئی اپنے جذبات کو یا احساسات کو، خیالات کو اللہ کے اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ کریں. ہم وہ کریں جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، ہم وہ نہ کریں جو اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہتا. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا، تو وہ گویا وہ شخص ایمان کی لذت سے بھی ناواقف ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابع داری، فرمان برداری کرنا، حکم بجا لانا، یہ سب اطاعت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ ترجمہ آگے لکھا ہوا بیٹا، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. اب دیکھ لیں، نماز ہے، قرآن مجید میں صرف نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ اس ٹائم پہ پڑھو اور ظہر کی اس ٹائم پہ، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، عصر کی 8 رکعتیں ہیں، مغرب کی 7 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. یہ کہیں قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی تشریح بتاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. ایسے ہی زکوٰۃ کا اللہ نے فرما دیا، حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. کب ادا کرو، کتنی ادا کرو، کتنے مال پہ ادا کرو، کیسے کیسے ادا کرو، کس کس کو دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو قرآن و حدیث جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. اللہ اور رسول کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ نہیں کہ ہم قرآن کو لے کے چل پڑے اور حدیث کو چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بیٹا آگے ہے حدیث نمبر 6. میں حدیث نمبر 6 پڑھتا ہوں، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور پھر سلیس ترجمہ اور تشریح. من احب للہ و ابغض للہ
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ من جس نے احب للہ اللہ کے لیے محبت کی، احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، وابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، ومنع للہ اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ محاورہ ترجمہ ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ پہلے بھی میں آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں، آج پھر یہ بتا رہا ہوں کہ احادیث اور آیات کا ترجمہ سیم بک والا آپ نے یاد کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہیں لکھنا۔ اگر آپ اپنی طرف سے لکھیں گے تو پھر آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے حدیث جو ہے وہ 3 نمبر کی آتی ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ بورڈ کے پیپر میں ایک ہی حدیث آتی ہے، ترجمہ 1 نمبر کا اور تشریح 2 نمبر کی۔ تو آپ اگر ترجمہ یہ بک والا نہیں لکھیں گے تو آپ کا 1 نمبر ضائع ہو جائے گا، اور 1 نمبر کی جو ہے وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے بہت سخت۔ تو اس لیے آپ نے ترجمہ سیم یہی بک والا یاد کرنا ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ اکثر بچے جو ہے یہ جو آگے تشریح میں پوائنٹس آ رہے ہیں یہی جو ہے وہ ترجمے میں لکھ دیتے ہیں کہ انسان کس سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ یہ تشریح میں لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ ترجمے میں یہ والا لکھنا ہے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح اس کی دیکھیں بیٹا، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سوال آتا ہوتا ہے کہ حدیث نمبر 6 میں تکمیل ایمان کے کتنے اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، انسان کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ دیکھیے بیٹا تشریح کرتے ہیں ہم اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے کہ جو ان 4 پر عمل کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ باقی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، آپ نے پڑھا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ تو ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ بھی اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو ہے کسی انسان کو پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کیا شوق ہے اور کسی کو کیا شوق ہے۔ بہرحال انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر کسی انسان سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنی اچھی تخلیق کی ہے اس کی۔ تو جس نے اس انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو خود وہ خالق کائنات کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی جانور سے محبت ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، تب اس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو یہی سوچ کر کہ اس جانور کو اللہ نے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، تو یہ جانور اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسے ہی پرندے ہو گئے، ایسے ہی حشرات الارض ہو گئے، کوئی سانپ پالتا ہے، کوئی بچھو پالتا ہے، کوئی کیا، بہرحال کوئی مچھلیاں بھی پالتا ہے، گھروں میں مچھلیاں بھی پالتے ہیں۔ بہرحال جس چیز سے بھی آپ دنیا میں محبت رکھیں محض اللہ کی رضا کے لیے کہ آپ کی الفتوں اور محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پہلے تو ہم کسی سے بغض نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، لیکن اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بے نمازی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ
زکوٰۃ نہ دینے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو حج پر قادر ہے حج نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال ہم بھی اس طرح کریں اور ان کو جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہم بھی ان کو پسند نہ کریں، ان سے دشمنی رکھیں۔ لہذا جب کسی سرکش اور ظالم کو، صاف ظاہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور حکومت دی ہے، اور وہ اگر کسی پر ظلم کرتا ہے رعایا پر، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سرکش اور ظالم کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، ہم بھی اس کو ناپسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کرنا ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض اپنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ جب صدقہ و خیرات کرو تو ایک ہاتھ سے کرو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بہرحال اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھاوا نہ ہو مقصود، اور اپنا دنیاوی کوئی مقصد بھی نہ ہو کہ اس سے کوئی کام نہ نکلوانا ہو آپ نے، بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ ہاں، اور اگر اسی طرح اگر کسی سے ہاتھ روکنا ہے، یعنی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ روکنا ہے اس سے ہاتھ، تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے بیٹا کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میری مدد کرتا ہے ہر ہفتے یا ہر روز یا ہر ماہ یا ہر سال، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو برائی کے کاموں میں خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو برائی سے تو اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ برائی میں لگ جاتا ہے۔ تو جب وہ برائی میں لگ جائے تو پھر آپ اس سے صرف اس لیے ہاتھ روک لیں کہ یہ برائی کے کام کرنے لگ گیا ہے، تو جو برائی کرے اس کی مدد کرنے سے اللہ نے روکا ہے، تو اس لیے آپ اس سے بھی ہاتھ روک لیں۔ تو یہ بھی، اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے حدیث نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اور تشریح۔ کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ کر کے جو ہے وہ مجھے سینڈ کریں گے، میں چیک کروں گا۔ ترجمہ اور تشریح اور لرن پلس RP کرنی ہے۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔